أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں. حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ رب العالمین ہی کا حق ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے کبریائی کے گنگان گاتے ہیں. فللہ الحمد حمدا کثیرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کے اس درس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نماز کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس سے کوتاہی کے جو نقصانات ہیں، ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت سے محبت کرنے والا بنا. اللہ رب العالمین ہمارے اندر توحید کو ثابت فرما، اتباع سنت کی توفیق دے اور مرتے دم تک نماز کا پابند رکھے. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی اہمیت دین اسلام میں بہت ہی زیادہ ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے حدیث جبرائیل ضرور سنی. یہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے اس کو پیش کیا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے. تبھی ایک آدمی نہایت ہی صاف ستھرے سفید اور شفاف لباس میں اس مجلس میں حاضر ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا.
اور نہ ہی اس پر سفر کے کوئی آثار تھے. یعنی اگر وہ شخص مدینے کا ہوتا تو ہم پہچانتے اس کو، کچھ لوگ تو پہچانتے کم سے کم، اور اگر اجنبی تھا تو اس کے اوپر سفر کے آثار نظر آنے چاہیے تھے. لیکن دونوں باتیں نہیں تھی، ایک حیرت کی بات تھی. کہتے ہیں وہ شخص آیا اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا. اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا اور اپنے ہاتھوں کو بازوؤں پر رکھا، اپنے رانوں پر رکھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے. کچھ سوالات جو اس نے کیے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس نے پوچھا من اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اخبرنی عن الاسلام یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام ہے کیا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہے تو بیت اللہ شریف کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کرو اور رمضان مبارک کے روزے رکھو. یہ 5 چیزیں جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں. لیکن یہاں جس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کیا چیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اسلام کی ڈیفینیشن بتائی، جس کو آپ عام الفاظ میں ارکان اسلام کہتے ہیں، پلرز آف اسلام. اسلام کے جو ستون ہیں، اور ستون کیا ہوتے ہیں؟ ستون کسی بھی چیز کی، کسی عمارت کے بنیاد ہوا کرتے ہیں. اس کے جو کھمبے ہوتے ہیں گویا کہ اسی پر عمارت قائم ہے. اگر آپ نے اس میں سے کسی کو کم کر دیا تو عمارت باقی نہیں رہی، وہ ڈھہ گئی. لہذا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ارکان اسلام میں سے اسلام کا رکن ہے. اور اسی لیے آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفرق بین المرء والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر کے درمیان، ایک آدمی کے مسلمان ہونے اور کافر ہونے کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. اس پوری لمبی روایت ہے. جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا جو ابھی گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. گویا کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص انداز میں اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچایا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جائے معلم سے اور تاکہ سارے مجلس والوں کو وہ چیز پتہ چل جائے. حضرت جبرائیل کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا نا. حضرت جبرائیل کو معلوم تھا، اللہ کے حکم سے آئے تھے تاکہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ چیز سکھائی اور سمجھائی جائے. وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. دین ہے، نماز دین ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ بینہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا، یعنی ہمیشہ سے. ایک بات آپ جان لیں کہ دین اسلام صرف شریعت محمدی کا نام نہیں ہے. بہت سارے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر کے آئے اس کا نام دین اسلام ہے. نہیں، دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے تھے، نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ التسلیم، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے، ہمیشہ شریعت کی بنیادیں وہی رہی ہیں، ایمان اور اسلام وہی رہا ہے، اس میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوا. شریعت کے جو احکامات تھے
اس میں تبدیلی ہوتے رہی ہے. نماز کتنے وقت پڑھنی ہے، کس کس وقت پڑھنی ہے، ورنہ بنیادیں ہمیشہ وہی رہی. تو اللہ رب العالمین سورہ بینہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کریں دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، کہ دین کے جو معاملات ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہونی نہیں چاہیے، توحید خالص ہونی چاہیے، شرک کا کوئی شائبہ اس میں پایا نہ جائے. حنفاء، یکسو ہو کر کے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ٹورڈز اللہ، بس اللہ رب العالمین کی طرف انسان کی توجہ. حنفاء ویقیم الصلاۃ، اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ دین کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، دین کی ڈیفینیشن ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ٹھوس اور مضبوط دین ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کس کس طرح کی گمراہیاں اختیار کی. گویا کہ یہاں جو نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تذکرہ ہے کہ ان کو بھی اللہ نے اسی بات کا حکم دیا تھا. میرے بھائیوں، نماز دین ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا ستون ہے، اور اسی لیے توحید کے بعد سب سے زیادہ اسی کی اہمیت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس حدیث میں آپ نے سنا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر کے دین کی دعوت پہنچاؤ، تو کیا تعلیم دی کہ دیکھو تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، اپنے قاصد کو سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. تو ایک یہ بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص دعوت دین دینا چاہتا ہے کسی کے پاس جا کر کے اللہ رب العالمین کی طرف اسے بلا رہا ہے، تو سب سے پہلے اسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. سب سے پہلے اسے خود تعلیم حاصل کرنی چاہیے. کسی کو بھیجا جا رہا ہے تو بھیجنے والے کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کو اس لائق بنائیں کہ وہ جا کر کے وہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات کہہ سکے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں سکھا رہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد کو سکھا رہے ہیں، اور یہی ایک مثال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کی جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے، جتنی حدیثیں آپ دیکھیں گے، جتنے واقعات آپ دیکھیں گے، سب میں آپ کو یہی پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کو دعوت دین کے لیے بھیجا کرتے تھے. کم علم والوں کو نہیں بھیجتے تھے، جائے کہ بغیر علم والوں کو بھیجا جائے. تو بہرحال تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو. جب ان کے پاس جاؤ تو انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. اہل کتاب ہے. اہل کتاب کون؟ یعنی وہاں پر رہنے والے اکثر لوگ جو تھے وہ نصارہ تھے، عیسائی جن کو آپ کہتے ہیں. اہل کتاب یہودی ہیں اور نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی جن کو ہم عام طور سے کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس جاؤ وہ اللہ کو بھی جانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں. جانتے پہلے سے تھے، مانتے نہیں تھے. ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے تاکہ جاؤ انہیں اس بات کی تعلیم دینا، یعنی انہیں آمادہ کرو اس بات پر کہ ارے تم خود تو جانتے ہو اس کو، سب سے پہلے جس چیز کی ہمیشہ دعوت دی جائے گی وہ اللہ کی توحید ہے. اس کے بعد رسالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے کہ آپ آخری نبی ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. بہرحال فرمایا کہ جب وہ اس کو مان لیں، اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جب تک یہ نہ مانے آگے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، عقیدہ مضبوط نہ ہو، توحید کا پتہ نہ ہو، اتباع سنت کا جذبہ نہ ہو، آگے کوئی چیز فائدے کی نہیں ہے. آپ دن رات سجدے میں سر پٹکتے رہیے.
جب وہ اس کو مان لے تو انہیں بتانا کہ ان کے اوپر دنوں رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیغمبر کو بھیج رہے ہیں تو انہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دو، توحید کے بعد انہیں اتباع سنت کی دعوت دو، رسالت پر ایمان کی دعوت دو۔ جب اس کو مان لے تو انہیں یہ بتانا کہ ان کے اوپر دنوں رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں یہ نماز یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے پاس دین سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور اسی لیے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جو فرض نمازیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اس کے علاوہ جو نوافل ہیں مختلف موقعوں پر آپ دیکھیں گے کہ نماز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اگر سورج گہن ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے، چاند گہن ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی طوفان آ گیا ہے، کوئی مشکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر خوشی کا موقع ہے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے اتنی طویل نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے خطائیں ساری اللہ رب العالمین نے بخش دی ہیں، آپ بخشائے ہیں، تو پھر بھی اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح ہے تم یہ جو کہہ رہی ہو کہ اللہ رب العالمین نے میری اگلی پچھلی خطائیں سب معاف کر دی ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، تو جب اتنا بڑا انعام میرے رب نے مجھ پر کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ جو میں محنت کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، دراصل یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آدمی خود بھی نمازوں کا پابند رہے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس بات کی فکر کرے کہ وہ بھی نماز کے پابند رہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ دیکھو جو تمہارے اہل و عیال ہیں، جو تمہارے قریبی لوگ ہیں، انہیں نماز کا حکم دو۔ تمہارے والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، الغرض جو بھی تمہارے قریب ہیں انہیں نماز کا حکم دو اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر صبر کرو۔ گویا کہ اس راستے میں جو مشکلیں آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، اس پر تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو حکم دیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو، اسے نماز کی طرف بلاؤ، آمادہ کرو اسے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لایا کرتے تھے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس میں بچوں کو شریک کرتے تھے۔ بہت ساری حدیثیں آپ نے یہ بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا یا نواسی وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو آپ کے ساتھ آ کر کے شرارت کرتے تھے۔ بچے ہیں تو شرارت ہی کریں گے، ہاں کبھی کبھی تو یہاں تک کہ سجدے میں جاتے اور وہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ کا، اور حضرت حسن یا حضرت حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی تفصیل سے ساری چیزیں بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی راوی نے بیان کیا کہ نہایت پیارے لگ رہے تھے، سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، ریڈ ڈریس، لال جوڑا، اور آئے اور آتے آتے لڑکھڑا کر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر پڑے۔ اللہ اکبر، رحمت بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ممبر سے اتر آئے، جا کر کے اٹھایا گود میں، اور گود میں آ کر کے ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے
اور خطبہ مکمل کیا. اسی میں یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے اور یہ جو مال ہے یہ فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ آزمائش کا سبب ہے تمہارے لیے کہ تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو. آپ دیکھیں بعض صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے مسجد میں چلی جاتی تھی. چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو ہم روزے رکھواتی تھی اور اپنے ساتھ ان کو مسجد میں لے کے چلی جاتی تھی. اور جب بچے رونے لگتے تھے تو ان کے کھلونے بھی ہم ساتھ میں رکھتی تھی، ان کو کھلونا دے کر کے بہلاتی تھی اور کسی طرح سے ان کو افطار کے وقت تک بہلا کر کے رکھتی تھی. جب افطار ہوتا تو افطار کرا دیتی تھی. ان روایتوں سے کیا پتا چلا؟ ان روایتوں سے یہ پتا چلا کہ وہ ننھے بچوں کو بھی مسجد میں لے کے آنا چاہیے. ہاں وہ شرارت کریں گے، کرنے دیجیے ان کو، وہ بچے ہیں، شرارت کرتے ہیں اسی لیے بچے ہیں. اگر شرارت چھوڑ دیں گے تو بوڑھے ہو جائیں گے، ہے نا میرے بھائیوں. دراصل بعض ہمارے احباب جو ہیں جو یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ بھی بچوں کو اور مجنون کو یعنی دیوانوں کو مسجد سے دور رکھو، روایت صحیح نہیں ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان بچوں کو تربیت نہیں دیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، نماز نہیں سکھائیں گے، کہاں سیکھیں گے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اس کے بعد بھی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو اور مار کر کے اس کو نماز کا پابند بناؤ. میرے بھائیوں آپ بتائیں مجھے کہ نماز کے علاوہ کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس میں بلوغت سے پہلے سزا دے کر کے اس کا پابند بنایا گیا ہے؟ کوئی عبادت کہا گیا ہے کہ بچے کو 10 سال کا ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے تو زبردستی روزہ رکھواؤ اور کوئی عبادت کرواؤ؟ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. یہ 10 سال جو سزا دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، 10 سال میں بھی بچہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے، تب سے اس کو لازم قرار دیا گیا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ 7 سال کا بچہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے نماز کی. عزیزان گرامی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین تو مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور مجھے اب دیکھیں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہی دعائیں ہیں، اور یہاں تک کہ شیطان سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے. آپ دیکھیں گے کہ مختلف نمازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادتوں سے انسان کو چھٹکارا دیا ہے مختلف حالتوں میں. مثال کے طور پر روزہ ہے. اگر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اگر اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رخصت دے دی کہ اس کے بجائے کیا کرے، مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے. وہ اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے یا مال نہیں ہے تو حج اس کے اوپر فرض ہی نہیں کیا. زکوٰۃ کا معاملہ ایسے ہی ہے آپ دیکھیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے دم تک حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض رکھا ہے. ایک طرف آپ ابتدا دیکھیں کہ بلوغت سے پہلے ہی فرض کر دیا، اور انتہا دیکھیں مرتے دم تک، جب تک آپ کا ذہن ساتھ دے رہا ہے. جب تک آپ کا ذہن ساتھ دے رہا ہے نماز آدمی کے اوپر فرض ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی زندہ ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کا ذہن ساتھ نہ دے رہا ہو، ہے نا. ایک کیفیت ایسی آ جاتی ہے بعض دفعہ کہ انسان انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ذہن ساتھ نہیں دیتا ہے کسی بھی چیز کے معاملے میں. اور کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لمبا وقفہ اسی طریقے سے گزر جاتا ہے، کچھ دن کچھ مہینے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں تو یقیناً نماز ان سے ثابت ہے، لیکن
اگر انسان زندہ ہے اور زندگی کے ساتھ اس کا ذہن اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہ صحیح اور غلط سمجھ رہا ہے، تو ہر حال میں اس کو نماز پڑھنی ہے۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے، اگر لیٹے لیٹے بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے اشارے سے ہی صحیح، لیکن نماز اس کو پڑھنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی ہم جان لیں کہ بہت سی مرتبہ بعض ہمارے احباب کو یہ اشکال ہوتا ہے، یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں مثال کے طور پر اور پاکی اور صفائی کا اہتمام اچھی طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمارے سامنے اس طرح کا سوال آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم کو کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہے، کوئی آپریشن ہو گیا ہے تو نلی لگی ہوئی ہے، یا اور اسی طریقے سے کہ ہم اچھی طریقے سے پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ طاقت بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کو کہا گیا ہے، جو آپ کی طاقت سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ ایک آدمی جو صحت مند ہے، چل پھر سکتا ہے، ساری چیزوں کا اہتمام کر سکتا ہے، تو یقیناً اسے پاکی اور صفائی کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو عذاب قبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آدمی کے ساتھ اس طرح کی کوئی مشکل ہے کہ وہ پاکی اور صفائی کا مکمل اہتمام نہیں کر پا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے اسی حالت میں، لیکن نماز معاف نہیں، اسی حالت میں اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ مسائل بہت بار ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مرد پر رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور دعا بھی اللہ کی رحمت کی دعا، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے جو رات میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ پھر آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے قریبی لوگوں کو نماز سے پکڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم کرے جو رات میں اٹھتا ہے، اٹھ کر کے اللہ کے لیے نماز قائم کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور اکیلا نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ اگر وہ اٹھنے میں آنا کانی کرتی ہے، تھکی ہوئی ہے، نہیں اٹھ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ ایسے ہی کہا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات میں اٹھتی ہے، نماز قائم کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ اگر وہ اٹھنے میں آنا کانی کرتا ہے، سفر سے آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، نہیں اٹھ رہا ہے، تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ آج سوچئے کیا ہمارا معاملہ شوہر اور بیوی کا دین کے معاملے میں اس طرح سے ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کا تعاون اس طریقے سے کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں دنیاوی جو حقوق ہمارے ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کتنی کوشش کرتا ہے اور کتنی چاہت رکھتا ہے کہ بیوی ہمارا مکمل خیال رکھے، ہر اعتبار سے، کھانے کا خیال رکھے، کپڑوں کا خیال رکھے، دیگر چیزوں کا خیال رکھے۔ آدمی چاہتا ہے، اگر نہیں کرتی ہے تو اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہر طرح سے اس کا خیال رکھے، اس کو وقت دے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کے لیے کھانا، کپڑا، مکان، ہر چیز کا انتظام کرے، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو اس کے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں میرے بھائیوں، کیا دین کے معاملے میں ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ کیا دین کے معاملے میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آمادہ کریں؟ اگر ہم اللہ کے لیے اس نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اس میں فرائض و نوافل تمام چیزیں داخل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہوں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ نماز نور ہے، یہ نماز نور ہے، روشنی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نماز جمعہ کو ادا کرتا ہے اور پھر اگلی نماز جمعہ کو ادا کرتا ہے، تو اس دوران اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے۔
لیکن ظاہر سی بات ہے یہ نور کس کو ملے گا؟ یہ نور کس کو ملے گا؟ جو اس کا اہتمام کرے، جو اس کے حق کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ آج آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں، اور خاص طور سے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جمعہ یعنی اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، منانا چاہتے ہیں۔ یوں تو اور تمام ہی عبادتوں کا معاملہ ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دین اور شریعت کو ماننا نہیں چاہتے، ہم اس کو منانا چاہتے ہیں، سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب آدمی کسی چیز کو مانتا ہے تو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے شریعت کو مانا تو پابندی کرنا پڑے گی۔ آپ نے مانا کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے جو احکامات ہیں اس کی ہم کو پابندی کرنی ہے، آپ کو پابند ہونا پڑے گا۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں منانے میں کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے۔ جمعہ کے دن کیا کیے؟ آرام سے 10-11 بجے اٹھے، اٹھ کر کے پھر نہایا دھویا، بہترین جو ہے تو سفید کرتا پاجامہ پہنے، گاڑی اپنی نکالی، گھوم رہے ہیں، شہر میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد آ کر کے بس جب دیکھا کہ اب جماعت چھوٹ سکتی ہے، دوڑتے بھاگتے آئے، کسی طرح سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد بھاگنے میں سب سے پہلے، سب سے آخری صف میں اسی لیے نماز پڑھی کہ سب سے پہلے آؤٹ ہو سکیں ہم۔ پھر اس کے بعد نکلے، ہوٹل میں کھانا کھایا، اور اس کے بعد اب گھومنے کے لیے گوتالا پہنچ گئے۔ یہ کیا ہے؟ دس از سیلیبریشن۔ یہ سیلیبریٹ کرنا ہے، منانا ہے۔ جمعہ کو ہم نے کہاں مانا ہے؟ اگر جمعہ کو ہم مانتے تو سب سے پہلے تو نماز فجر کی پابندی کرتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت جمعہ کے دن کس چیز کی ہے؟ نماز فجر کی ہے۔ نماز جمعہ سے بھی زیادہ نماز فجر اس کو احساس نہیں ہے۔ اس دن اس نے سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ اس دن نماز میں صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز جمعہ کے لیے مبکراً بہت جلدی جاتے تھے۔ آپ نے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں سنی ہوگی کہ جو سب سے پہلے مسجد میں اگر آتا ہے تو اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کو ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے تو ایک گائے بیل کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے تو بکرا بکری یا بھیڑ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ الغرض جو جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب اس کو پائے گا۔ یہ ہمارا بھائی ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو جتنا لیٹ جائے گا شاید اتنا زیادہ ثواب، کہیں غلطی سے اس نے سن لیا ہو۔ تو کیا ہے نماز جمعہ کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے اذان جمعہ کے بعد آتا ہے، اذان جمعہ کے بعد جو شخص حاضر ہوتا ہے تو اسے نماز جمعہ کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے تعلق سے ایک سورت نازل فرما دی، قرآن کریم میں ایک سورت کا نام رکھ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے سب چھوڑ چھاڑ دو، تمہاری دکان ہے چھوڑ دو، گاڑی چلاتے ہو چھوڑ دو، اور کوئی کاروبار ہے کھیتی باڑی کرتے ہو چھوڑ دو۔ بلکہ اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز جمعہ کے دن اذان جمعہ کے بعد کسی بھی طرح کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ سن لو میرے بھائی، حرام ہے کہ اذان جمعہ ہو چکی ہے اس کے بعد کہ آپ کاروبار میں لگے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جلدی کرو، نماز کے لیے پہنچو، اور اسی کی تفصیل آپ حدیثوں میں دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اللہ کے فرشتے مسجد کے گیٹ پر اپنے رجسٹر لے کر کے حاضر رہتے ہیں، نماز اذان جمعہ سے پہلے جو بھی آ رہا ہے سب کا نام لکھتے جاتے ہیں، یہ سب نماز جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اذان ہو جاتی ہے اور امام خطبے کے لیے ممبر پہ آ جاتا ہے تو یہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خود بھی نماز کے لیے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کتنا بھی بھاگتے دوڑتے آئیے، آپ کا نام رجسٹر میں نہیں، اور اسی لیے اجر و ثواب میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، کچھ نہیں۔ آپ نماز 2 ہی رکعت پڑھیں گے یقیناً امام کے ساتھ، لیکن اجر و ثواب اس کا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نماز جمعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز جمعہ کے تعلق سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعوں کو چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ چھوڑ دے، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. یعنی اب جب اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے دل پر بے ایمانی کی مہر لگ گئی ہے، تو اب اس کے دل پر ایمان اور دین کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو نماز بالکل نہ پڑھے صرف وہی ہے جو نماز جمعہ کا تاریخ ہے؟ اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ہمیشہ جو ہے تو بس جماعت کھڑی ہونے والی ہے اس وقت آتا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے اس وقت آتا ہے. میرے بھائیوں، خاص طور سے نماز جمعہ کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنا کاروبار، کام کاج سب بند کر دو، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، جو بھی تمہاری ذمہ داریاں ہیں، جو تمہارے کام ہیں وہ کرو. اور کیا کہا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن دیکھو جہاں بھی جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. میرے بھائیو، آج ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا کمزور ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ کو منبر پر کھڑا چھوڑ کر کے جیسے ہی انہیں کوئی دنیا کے فائدے کی چیز نظر آتی ہے یا لہو لعب کی کوئی چیز نظر آتی ہے، کھیل تماشے کی کوئی بات ان کے پاس ہوتی ہے، آپ کو منبر پر کھڑا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا حال یہی نہیں ہے، انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے نماز سے. آپ دیکھیں گے کہ بلکہ لوگ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اور کاروبار کرنے کے فکر میں رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ جو مسجد کے آس پاس کوئی گاڑیاں لگا دیتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کی ہوٹلیں ہیں، اور اس طرح سے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اس چیز کو انجام دیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سنو، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اللہ کے پاس جو ہے، کیا ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کی جنت ہے نا میرے بھائیو، اللہ کی جنت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. یہ جس تجارت کی طرف، یہ جو دنیا کمانے کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ رہے ہو، امام کو منبر پر کھڑا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، سنو، قل ما عند اللہ خیر، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ان تمام چیزوں سے. اور لہو العیب یعنی کیا؟ کوئی کھیل تماشا، کرکٹ کا میچ ہے، فٹ بال کا میچ ہے، IPL ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے، جو رزق ہے، اور وہاں جو جنت کی نعمتیں ہیں اور دل لگانے کی جو باتیں وہاں پر ہے، وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہت 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 بہتر. کیا پھر بھی ہم اس آخرت کے مقابلے میں، اس جنت کے مقابلے میں دنیا کی ان معمولی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ میرے بھائیو، میرے نوجوان دوستو، سنو، یہ جو نماز کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ. آج ہم دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی مختلف مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. کسی کے پاس روزی کی تنگی ہے، کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، گھر میں انتشار ہے. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر ضروری اور اسی طریقے سے یعنی بیجا کچھ الزامات لگا کر کے اس کے اوپر مختلف قسم کے کیسز وغیرہ چل رہے ہیں. الغرض آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہمہ قسم کی مشکلات ہیں، الگ الگ طریقے سے انسان پریشان ہے، اور وہ اس کا علاج دنیا کی مختلف چیزوں میں تلاش کر رہا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی آندھی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے.
کوئی دشمن کا خوف لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. چاند گہن ہو، سورج گہن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ. میرے نوجوان دوستو، کسی طرح کی کوئی مصیبت آپ کے ساتھ ہو، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کے ساتھ ہو، اگر آپ اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے اگر آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ طاقت جسمانی بھی ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر کے ذہنی ہوتی ہے. سائیکولوجیکلی آپ اس کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں اس مشکل اور مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے، چاہے وہ نیچرل ہو، چاہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو، کسی طرح کی مشکل ہو. اللہ رب العالمین کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نماز کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نماز کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو بہت بلند درجات دلائے گی میرے بھائیوں. اور اس درجات میں جو رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، آدمی اس دنیا کی مختلف جو چیزیں ہیں، جو رنگینیاں ہیں اور ایسی چیزیں جس کا استعمال کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. بہت ساری فحش چیزیں ہیں، بہت سارے منکرات ہیں، گناہ کے کام ہیں جو شیطان نے ہمارے سامنے بالکل سجا اور سوار کر کے پیش کر رکھے. انسان کے لیے آج کے خاص طور سے اس فتنے کے دور میں انسان کے لیے ان تمام سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ یہ جو فتنے شیطان نے اس دنیا میں ہمارے سامنے پھیلا رکھے ہیں، آج اس سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا علاج نماز میں ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز فحش کاموں سے، گندے کاموں سے اور منکرات سے، گناہ کے کاموں سے انسان کو بچاتی ہے. اس لیے اگر آپ کسی گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہے نا، بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی گناہ جو ان سے بار بار ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں وہ، لیکن چھوڑ نہیں پاتے. کسی کو سگریٹ کی لت ہے، کسی کو گٹکا کھانے کا شوق ہے، کسی کو گانے سننے کا شوق ہے، فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، اور اسے احساس ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے. اسے چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑتا ہے وہ چیز پھر لوٹ آتی ہے، شیطان پھر اس کے اوپر غلبہ کر دیتا ہے. اگر سچ مچ اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنا دل نماز میں لگائیے، نماز میں اپنا دل لگائیے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے، یعنی بہت زیادہ نوافل میں اپنا وقت گزاریے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو تمام فحش اور گندے کاموں سے اور اسی طرح سے گناہ کے کاموں سے بچا لیتی ہے. نماز میں زیادہ سے زیادہ آپ دل لگائیے. ٹھیک ہے، ایک بار آپ نے ارادہ کیا کہ یہ گناہ جو میں کرتا ہوں مجھے ہر حال میں اس سے چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے عہد کیا، اللہ رب العالمین سے آپ نے دعا کی، اپنے آپ کو نماز کا پابند کیجیے. زیادہ سے زیادہ وقت اپنا نماز میں لگائیے. جب بھی اس برائی کی طرف خیال آتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس برائی کو کرنے کے لیے آپ کو وقت تو چاہیے، اس وقت کو نماز میں صرف کیجیے اور اپنی اس نماز کے ہیبٹ کو آپ بڑھاتے جائیے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی آپ ضرور اس برائی سے بچ جائیں گے. اس کا دوسرا ایک پہلو ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مختلف قسم کے گناہ آپ کا پیچھا چھوڑ نہیں رہے. نماز کا پابند ہے ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا یعنی چہرے مہرے سے اور لباس سے بڑا نیک اور شریف انسان نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کا پابند بھی ہے، ہر 5 وقتہ نماز میں حاضر ہے، لیکن پھر بھی یہ فلاں گناہ میں پڑا ہوا ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو آدمی کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. آدمی کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ میرے بھائیوں اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لہذا کچھ تو گڑبڑ ہے. گڑبڑ اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتی، اللہ کے وعدے میں نہیں ہو سکتی، گڑبڑ ہمارے عمل میں ہے.
اس لیے اپنی نمازوں کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں میں اخلاص ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری نمازیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ نماز یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو جنت تک لے کے جانے والی چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ میں جانا چاہتا ہوں، آپ نہیں جانا چاہتے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص جانا چاہتا ہے، ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ یہی تھی، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، بہت زیادہ ہر کس و ناقص کو سلام کیا کرو۔ تم پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، اس سے کوئی رشتہ داری ہے نہیں ہے، دوستی ہے نہیں ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ ہاں یہ بھائی مسلمان ہو سکتا ہے، بس سلام کیجیے اس کو۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ اس میں سارے لوگ شامل ہیں، آپ اپنے دوستوں کو کھلاتے ہیں وہ بھی شامل ہے، آپ رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں وہ بھی شامل ہے، لیکن خاص طور سے جو غربا ہے، جو مساکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں، وہ خاص طور سے اس میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ان غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ تو بس اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور بدلہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تم سے شکر گزاری بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو بڑھاوا دو، ان کو مضبوط کرو، ان کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو۔ کون سی نماز ہے یہ تہجد کی نماز ہے۔ جب لوگ سو رہے ہو اپنے بستروں میں، سردی کا موسم ہے، آرام سے پڑے ہوئے ہیں، تم اٹھو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اپنے رب کو یاد کرو۔ اگر رب کی محبت تمہیں اپنے بستروں سے اٹھا سکتی ہے، اگر رب کا خوف تمہیں اس گرم بستر سے اگر باہر نکلنے پہ مجبور کر سکتا ہے، اگر آپ کی نماز میں یہ طاقت ہے، تدخل الجنت بسلام، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، صرف جنت میں لے کر نہیں جائے گی، بلکہ یہ نماز آپ کو اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے، آپ کے لیے وضو کا پانی کرتے، آپ کو استنجا کے لیے پخانے کے لیے جانا ہوتا تو اس کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرتے، ہر طرح سے خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے بتاؤ، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ۔ سوچیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانا نہیں، اب پوچھ کون رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیے آپ کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ آپ نے خود پوچھا ہے، جو چیز مانگ لی جائے وہ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے اسی وقت موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد ملے، لیکن ملے گی ضرور۔ ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ کوئی گھر مانگ لیتا جس کے پاس گھر نہیں ہے، کوئی گاڑی مانگ لیتا جس کے پاس گاڑی نہیں ہے نا؟ کوئی نوجوان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کہتا اللہ کے رسول شادی کرا دیجیے، ہے نا؟ صحابہ رسول نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر،
کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ کچھ؟ کہا کہ ہو سکتا ہے جذبات میں کہہ رہے ہیں لیکن دنیا کی ضرورتیں بھی اپنی جگہ ہے. کہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے. تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول بس یہی خواہش ہے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. کہا تو پھر کثرت سجود کے ذریعے سے تم میری مدد کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں میرا ساتھ ملے، تم میرے قریب رہ سکو، کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی بہت زیادہ نوافل پڑھا کرو، بہت زیادہ نوافل پڑھو. جتنی نفل تم پڑھو گے تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور جب بہت کثرت سے پڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے جو مقام انبیاء کرام کا ہے اس سے. میرے بھائیوں یہ نماز انسان کو صرف جنت میں لے کر نہیں جائے گی بلکہ وہاں پر بہت اونچا مقام بھی دلائے گی. اس کے برخلاف اگر آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، اگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق پر سب سے زیادہ مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. دیکھیں ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے 2 وقت کی 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں کم سے کم 2 وقت کی تو پڑھتا ہوں، میں کم سے کم 3 وقت کی تو پڑھتا ہوں. یعنی آپ اگر ان کو سمجھائے کہ میرے بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقتہ نمازوں کو پابندی سے کیجئے، تو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یار میں کم سے کم 3 وقت کی تو پڑھتا ہوں. کتنے سارے لوگ ہیں جو وہ بھی نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارے رب نے 5 وقتہ نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے. ہم 3 وقت یا 4 وقت کی پڑھ کے اپنے رب پر احسان نہیں کر رہے ہیں. نہ اللہ پر احسان ہے، نہ امام صاحب پر احسان ہے، نہ گھر والوں پر احسان ہے، کسی پر بھی نہیں ہے. اگر کچھ خیر کر رہے ہیں تو اپنے لیے ہیں، اور نہیں کر رہے ہیں تو بھی اپنے لیے ہے. اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کریں گے برا بدلہ ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ایک ذرہ برابر خیر کرے گا تو اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر اگر برائی کرے گا تو اسے بھی اپنے نامہ اعمال میں ضرور دیکھے گا. میرے بھائیوں ایک بات آپ جان دیجئے کہ آج مسلمان نماز سے جس قدر غافل ہے، یہ مسلمانوں کی غفلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں سے بھی زیادہ ہے. منافق کون؟ منافق وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو مسلمان نہیں تھے لیکن کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ تھے نہیں. اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یعنی سب سے بدترین عذاب جن کو ملے گا، کافروں سے بھی زیادہ، یہ منافقین ہیں. تو میرے بھائیو یہ جو منافقوں کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے زیادہ مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نمازوں میں برابر مسلمانوں کے ساتھ حاضر رہتے تھے، کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے. عام نمازوں میں برابر حاضر رہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نماز سے پیچھے رہیں گے تو سمجھ لیا جائے گا کہ ہم تیتر بٹے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کو جو معاملہ ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں، مثال کے طور پر ایک کسی محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، تو کتنے مسلمان وہاں پر ہیں، کتنے مرد جن کے اوپر نماز باجماعت فرض ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی نماز میں اس سوسائٹی میں سے کتنے لوگ حاضر رہتے ہیں. تو آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال نماز کے معاملے میں منافقوں سے بھی زیادہ بدتر ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم منافق سمجھ لیے جائیں گے. آج کا مسلمان اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
نماز پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقوں پہ سب سے زیادہ مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ وہ عشاء وہ بھی نہیں جو ہمارے پاس بہت جلدی پڑھ لی جاتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جتنی نمازیں جو اول وقت میں پڑھی جانی چاہیے تھی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، ان سب کو آخر وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ ان سب کو وقت ٹال کے آخری وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز منافق کی ہے کہ جو آخر وقت تک انتظار کرتا ہے اور آخر وقت میں کوے کی طرح ڈھونگ مارتا ہے۔ اور عشاء کی نماز جسے تاخیر کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بالکل پہلے پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ وہاں وقت شروع نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے اذان دے دی جاتی ہے۔ بعض جگہ تو اورنگ آباد شہر کا حال میں آپ کو بتاؤں، بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں کہ وہاں جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے حالانکہ عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل نماز منافق پر عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ وہ عشاء جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاخیر سے پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام آتے تھے، نماز کا انتظار کرتے تھے اور انتظار کرتے کرتے بیچارے وہیں پہ اونگنے لگتے تھے۔ فجر کا معاملہ آپ دیکھ لیں، یہ تو بیان سے باہر ہے۔ کسی بھی شہر میں کسی بھی مسجد کا آپ حال لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر مغرب کی نماز میں اس مسجد میں اگر 3 صفیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر، تو فجر میں آپ دیکھیں گے کہ 5 یا 10 مصلی موجود ہیں۔ بعض مسجدوں کا حال اتنا برا ہے کہ وہاں پر امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ 1-2 لوگ آ جائیں تو میں جماعت کر لوں۔ کبھی کبھی امام اور مؤذن دونوں ہی ہوتے ہیں، اور اگر مؤذن نہیں ہے اس مسجد میں تو کبھی کبھی امام صاحب اکیلے بھی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ ایسی بھی مسجدیں موجود ہیں۔ سوچئے ان مسلمانوں کے اس محلے، اس سوسائٹی اور اس سماج کا کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ان کے اوپر آئے گی؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین المرء والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز کا ترک کر دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس معنی کی کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دیکھیں اب جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ نماز چھوڑنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف جماعت چھوڑنے کے بارے میں۔ سوچیے آپ، صرف نماز با جماعت میں اگر ایک آدمی حاضر نہیں ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ نماز جماعت کے بعد پڑھ لے، ہو سکتا ہے اپنے گھر میں پڑھ لے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے صرف فرض نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں کے اوپر اپنے مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طے کر دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتا دیا ہے، اس ٹائم میں نماز آپ کو پڑھنی ہے، اور مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ باجماعت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دوں کہ وہ شخص نماز پڑھائے، اور اس کے بعد میں جا کر کے دیکھوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک ایسا مسلمان ہے جو با جماعت نماز میں حاضر نہیں ہوا ہے۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بعد میں نماز پڑھنے کی نیت رکھتا ہوگا، صرف وہ نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کیوں نہ میں اس کے گھر کو اس کے سمیت آگ لگا دوں، لیکن اس گھر کی عورت اور بچوں کا خیال کر کے میں اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہوں۔ نماز چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک موقع دے گا آپس میں بات چیت کرنے کا، ایک دوسرے کو دکھائے گا اور انہیں موقع دے گا آپس میں بات کرنے کا۔ تو یہ جو جنتی ہوں گے یہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمی پوچھیں گے کہ بھائی تم جہنم میں کیسے آ گئے، کیا سبب بنا، کون سی چیز تم کو جہنم میں لے کر آئی؟ تو سب سے پہلا جو وجہ وہ سب سے پہلی بتائیں گے، سب سے بیسک ریزن جو ہوگا وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ہم نمازی نہیں تھے۔ آگے اور کچھ چیزیں ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، ہم نمازی نہیں تھے اور ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں مسکینوں کو، اور ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ تو یہ جہنم میں جانے کا بنیادی سبب ہے میرے بھائی۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا قیامت کے دن حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اعمال میں، عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور جس کی نماز کا معاملہ درست ہو گیا، جس کی نماز کا معاملہ درست ہو گیا اس کے تمام معاملے درست ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دے گا، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اس کی بھرپائی کر دے گا۔ لیکن جس کی نماز کا معاملہ درست نہ ہو سکا، یعنی نماز کے معاملے میں اگر وہ فیل ہو گیا تو آگے اس کے سارے معاملے بگڑ جائیں گے اور وہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان نمازوں پر غور کرے، اس کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ بنیاد ہے ہماری۔ اگر اسی کے تعلق سے ہم کوتاہ ہو جائیں اور کوتاہی کرنے لگ جائیں تو باقی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ضائع اور بیکار ہو جائیں گے۔ اس نماز کے معاملے میں ایک بہت اہم چیز جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہماری نیتیں اس کے بارے میں خالص ہوں، ہماری نیتیں اس کے بارے میں خالص ہو۔ اگر نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، جو نماز ہم پڑھ بھی رہے ہیں اگر وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو وہ نماز بھی نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک خفی ہے، ریاکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ ریاکاری کیا ہے، دکھاوا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا اور نیت اس کی بالکل صاف تھی کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اچانک نماز کے دوران اسے خیال آیا کہ امام صاحب مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اپنی اس نماز کو سنوارنے کی کوشش کی، یعنی اچھی طریقے سے قیام کرنا، اچھی طرح سے رکوع کرنا، تمام معاملات اس نے اچھے کیے۔ عام طور سے 2 رکعت نماز وہ 3 منٹ میں پڑھتا تھا، اب کیا کیا؟ اس کو 5 منٹ کی کر دی۔ تو ہمیشہ جو 3 منٹ کی نماز پڑھتا تھا اللہ کے لیے پڑھتا تھا، اس میں یہ جو 2 منٹ ایڈ ہو گئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ امام صاحب کے لیے، یہی ریاکاری ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے درمیان ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں تو 5 وقت کا نماز کی پابندی ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سفر میں ہیں، کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، اب اس کا اہتمام اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، اگر اب ہمیں نماز کی فکر نہیں ہو رہی ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اس کی وہ نمازیں جو وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے پابندی سے پڑھتا تھا اللہ کے لیے تھی؟ اگر وہ اللہ کے لیے تھی تو سفر میں نماز کیا معاف ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم جو اس کی بستی میں رہتے ہوئے تھا سفر میں بھی تو ہے، سفر میں بھی ہے۔ اگر یہ کوتاہی ہو رہی ہے تو آدمی کو جانچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جنگ کے دوران بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے، کیفیت اس کی بدل دی،
لیکن معاف نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آدمی کو اپنی نیتوں کو بالکل خالص رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے تمام معاملات ہونے چاہیے، اور خاص طور سے نماز کا معاملہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو نماز ہے وہ نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری وہ نماز اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو جان لیجئے کہ وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے نماز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں کہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسی پڑھی تھی، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے لازم ہے کہ ہم ویسے ہی نماز پڑھیں، چاہے وہ نماز کی شرطوں کی بات ہو، چاہے وہ نماز کے فرائض کی بات ہو، چاہے وہ نماز کی سنتوں کی بات ہو، تمام کی تمام چیزیں ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز قابل قبول نہ ہو۔ اس نماز میں خشوع اور خضوع ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے کہ وہ خشیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے اور پوری کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی حدیث میں پوچھا تھا جو ہم نے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا جو انسانی شکل میں آئے تھے، وَمَا الْإِحْسَانُ، احسان کیا ہے، عبادت میں احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الْإِحْسَانُ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ، کہ احسان، عبادت میں احسان یہ ہے، عبادت کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم یہ کیفیت نہ پیدا کر سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر اتنی کیفیت اگر نہ پیدا ہو سکتی ہو تو کم سے کم یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال اگر ہمیں سمجھنی ہو تو آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پرنسپل صاحب نے اس کو بلا لیا، ٹھیک ہے، اب پرنسپل صاحب کے سامنے جا کے اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، کیبن میں پہنچ گیا ہوا ہے نا، تو کھڑکی میں سے جھانکے گا، ہاں، یا اور کچھ کرے گا کچھ نہیں، سارا دھیان کیا ہے، سر نے مجھے کیوں بلایا، ہے نا۔ اب تو کھجلی آ رہی تو کھجلاتا بھی نہیں، کیونکہ پرنسپل صاحب سامنے، ہیڈ ماسٹر سامنے، بالکل الرٹ ہے وہ۔ اگر ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی وہ سامنے نہیں ہے لیکن کیبن کے باہر کھڑا ہوا ہے اور معلوم ہے CCTV لگا ہوا ہے، ہاں، میں کیا کر رہا ہوں سب اندر دیکھا جا رہا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ اتنا نہیں لیکن پھر بھی الرٹ رہے گا۔ یہی احسان ہے کہ آپ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے کریں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور اگر یہ اتنا احسان، اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں ہماری نمازوں کا ہم جائزہ لے کے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم یعنی کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کوئی اور کچھ معاملہ کر رہا ہے، اور کچھ معاملہ کر رہا ہے، گویا کہ نماز میں اس کی کوئی حاضری نہیں۔ جسم کے ساتھ تو وہ حاضر ہے لیکن فزیکلی حاضر ہے، مینٹلی غائب ہے وہ وہاں سے۔ نماز میں یہاں امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہاں یاد آ رہا ہے کہ ابھی نماز کے بعد کون دکان پہ آ کے گیا،
نماز کے بعد کون آنے والا ہے، شام میں کہاں جانا ہے، ہاں کس کے ولیمے کی دعوت ملی ہوئی ہے، ساری چیزیں پورا نقشہ دن بھر کا چل رہا ہے اس کا۔ اگر ایسی نمازیں ہماری ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ظاہری اعتبار سے بھی ہمیں نماز کی چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جو چیزیں اس کی شرائط ہیں، جو اس کے آداب ہیں۔ آپ دیکھیں نوجوانوں سے میں خاص طور سے اپنے بھائیوں سے نہایت محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لباس کا بہت خیال کیجیے، نماز کے لیے اپنے لباس کا بہت خیال کیجیے۔ جو فیشن عجیب و غریب قسم کا آج چلا ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان پینٹ ایسی پہنتے ہیں کہ وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے، کمر سے نیچے جا رہی ہے، اور شرٹ یا ٹی شرٹ انہوں نے اتنا شارٹ پہنا ہوا ہے کہ وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بے صدری ہے، سطر ظاہر ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہے تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نماز میں سطر کا ڈھانپنا شرط ہے، اور شرط کسی چیز کی، کسی بھی عبادت کی جو شرط ہوتی ہے، اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو وہ عبادت ہوتی ہی نہیں، یاد رکھیے۔ یہ شرط ہے۔ آج ہمارا حال آپ دیکھیں کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنی نماز برباد کر لیتے ہیں، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ہم کتنا ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، آپ ایک پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب پیچھے جو آپ کی نماز پڑھنے والا ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اس بیچارے کی نماز آپ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی پیچھے سے آتا ہے آپ کو دیکھتا ہے، اس کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر کسی کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی جس کی نظر جس کی پڑ رہی ہے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ نماز کس کی نہیں ہوگی؟ جس کا سطر ڈھپا ہوا نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس کی نگاہ اس پہ پڑ رہی ہے اس کی نماز کو کچھ لینا دینا نہیں۔ ہاں یقیناً اس کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن نماز اس کی نہیں ہوگی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو جان لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اس نماز کا معاملہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ رکن ہے ہمارے دین کا۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو دین اسلام کی چھٹی ہو گئی ہم سے۔ میرے بھائیوں، توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسی نماز کی ہے۔ جس طرح سے ہمیں سب سے پہلے توحید کی اہمیت کو جاننا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں کو جاننا چاہیے، اس کے فوراً بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نماز کے بغیر ہمارا دین مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ جان لیں کہ جس طریقے سے خود ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، اسی طرح سے جو ہمارے اہل و عیال ہیں، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، ان کو نماز کا پابند بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا، یاد رکھیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اس نماز کے جو فائدے ہیں بے شمار ہیں، یہ آپ کے لیے دنیا میں نور ہے اور آخرت میں بھی نور ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کوثر پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تاکہ انہیں بھی کوثر مل جائے، لیکن فرشتے ان کو بھگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ فرشتوں سے، ارے یہ میرے امتی لگتے ہیں، ان کو آنے دو۔ کیسے پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کے جو اعضائے وضو ہے، جو وضو کرتے ہیں ہم، ہاتھ پیر چہرہ دھوتے ہیں، یہ چمک رہے ہوں گے، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی نظر آتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی۔ یقیناً وضو جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور نماز کے علاوہ بھی بندے کو ہمیشہ وضو سے رہنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ وضو آدمی کس کے لیے کرتا ہے؟ نماز کے لیے کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی نور ہے، آخرت میں بھی نور ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے یہ نماز آپ کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ میرے بھائیوں، یہ نماز آپ کو مختلف قسم کی گناہوں سے بچائے گی، فحش کاموں سے بچائے گی، بلکہ جنت کے لیے یہ راستہ ہموار کرے گی، اور جنت میں نہایت اعلیٰ مقام آپ کو دلائے گی۔
میرے بھائیوں، جبکہ اگر ہم اس سے کوتاہی کرتے ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو ہمارا شمار منافقوں میں ہو سکتا ہے، کافروں میں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور یہاں تک کہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا یہ باعث ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی نماز سے کوتاہی برتتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ خاص طور سے جو فرض نمازیں ہیں اس کا تو بہت ہی زیادہ اہتمام کرے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو اس کی سنتیں ہیں، جو اس کی نوافل ہیں، اس کا بھی اہتمام کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن و رات میں 12 وقت کی 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، جو شخص دن و رات میں 24 گھنٹے میں 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، کون سی ہے 12 رکعتیں؟ جو فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں، جن کو سنن رواتب کہتے ہیں یا سنت موقدہ آپ کہتے ہیں، 12 رکعتیں جو اس کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا ہے۔ یہ تو نا زبردست آفر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی پائی جائے گی قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین نوافل کے ذریعے سے اس کو پورا فرمائے گا۔ کوئی کوتاہی انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے نماز پڑھی، کبھی اور کوئی سستی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرے گا۔ اس لیے نوافل کو کم نہ سمجھیں، کثرت سے نوافل پڑھنے کی ہم کوشش کریں اور نماز کو سیکھیں، ویسی نماز پڑھیں جیسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، اس لیے کہ وہی نماز قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید پرست بنا، اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں کا شیدائی بنا، الہ العالمین نماز کی مکمل پابندی کرنے والا ہم کو بنا۔ رب العالمین جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اے اللہ انسان ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، اے اللہ تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھے تیری ان رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم پر نظر کرم فرما، رب العالمین ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اے اللہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، دیگر مومنین و مومنات ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، اے اللہ ہمیں اور انہیں ہم سب کو حشر کی تنگیوں سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہنم کے ہر چھوٹے اور بڑے عذاب سے محفوظ رکھ، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔